میرا نام ڈاکٹر محمد زمان خان ہے اور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں میڈیسن کے شعبے کے اندر علامہ اقبال میڈیکل کالج اور جناح ہسپتال لاہور میں۔ آج میں آپ سے کرونا کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ورلڈو میٹر پر دیکھیں تو دنیا کے ممالک کے اندر کرونا کے جتنے نئے کیسز آ رہے ہیں ان میں آج کے دن میں سر فہرست رشیا ہے، اور رشیا کے بعد دوسرا ملک جس میں سب سے زیادہ کیسز آئے ہیں وہ پاکستان ہے۔ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اس کرونا کے بارے میں کئی مہینوں سے بات کر رہے ہیں، اس وقت سے بات کر رہے ہیں جب چائنا سے یہ وبا نکل کر دوسرے ممالک میں پھیلنا شروع ہوئی، مگر ہمارے ہاں لوگوں میں ابھی بھی اس قدر غلط تاثر پایا جاتا ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کرونا ایک سازش ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کرونا کچھ نہیں ہے، یہ ڈاکٹرز نے اپنا کاروبار چمکانے کے لیے کیا ہے، یا حکومت لوگوں کے مرنے کی صورت کے اندر پیسے وصول کرتی ہے، اور کرونا سے بچاؤ کے لیے ایک ویکسین لگائی جائے گی جس کے ذریعے سے چپ ڈال دی جائے گی اور اس کے ذریعے سے مانیٹر کیا جائے گا۔ تو میں چاہتا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ ان سب باتوں کا جواب دیا جائے۔ نہ صرف یہ کہ عام لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی چاہے وہ کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں، یہ غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی شکل میں، فیس بک کی شکل میں، واٹس ایپ کی شکل کے اندر جیسے کوئی چیز آتی ہے لوگ بغیر اس کی تصدیق کیے آگے تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس طرح سے ایک بات چاہے وہ مستند ہے یا نہیں ہے لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن میں اس پہ بات کرنے سے پہلے سب سے پہلا پرنسپل بتانا چاہوں گا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے تو اسلام نے ایک بڑا بیسک پرنسپل بتایا ہے۔ پہلا پرنسپل یہ ہے کہ اگر قرآن نے یہ کہا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی شخص، کوئی فاسق تم تک کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ تو کوئی بھی خبر لے کے آئے، کوئی آدمی خبر لے کے آئے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع بہ، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دے۔ میں آپ سب لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کرونا کے بارے میں جتنی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، کیا آپ میں سے کسی شخص نے اس کے اوپر تحقیق بھی کر دیکھی، یا آپ نے کسی ایسے محقق سے اس کی تصدیق کی جو اس کرونا کے اوپر کام کر رہا ہے؟ دنیا بھر کے اندر جب تحقیق کی جاتی ہے، ریسرچ کی جاتی ہے، میں بھی ایک ریسرچر کی حیثیت سے کام کرتا ہوں، جب ہم ایک تحقیق کو شائع ہونے کے لیے بھیجتے ہیں تو اس تحقیق کو کم از کم 2 یا 3 جسے ہم پیئر ریویو پروسیس کہتے ہیں، ماہرین جو کہ اس شعبے کے ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی ایویلویٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چیز کسی تحقیقی مجلہ کے اندر شائع ہونے کے لیے ایکسیپٹ ہوتی ہے۔ مگر ہمارے ہاں یہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی شخص ہے جو دعویٰ کرتا ہے اس کو بغیر تحقیق اور تصدیق کے آگے پھیلا دیا جاتا ہے۔ خدارہ ایسا نہیں کیجیے۔ یہ انہی غلط باتوں کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان پوری دنیا میں نئے کیسز کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آ گیا، اور پھر اس کے بارے میں کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ اس سے متاثر ہیں بخار کی شکل کے اندر، جن لوگوں کو بخار ہو رہا ہے۔ ایکچولی جو کیسز آپ کو ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں، میں اسے کہتا ہوں ٹپ آف آئس برگ ہیں، یعنی وہ بھی سطحی طور پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آپ خود اپنے ارد گرد نظر ڈال کے دیکھ لیجئے کہ وہ کتنے لوگ ہیں جن کو بخار یا کرونا کی جیسی اور علامات ہیں اور وہ کرونا کے لیے ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ بلا مبالغہ یہ لوگ 10 سے 20% سے زیادہ نہیں ہوں گے، تو ایکچولی وہ لوگ جن کو کرونا کی بیماری ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ رہا یہ سوال کہ کرونا نہیں ہے، میں تو اس بات پہ بہت حیران ہوتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو ان کرونا کی علامات کے ساتھ ہمارے ہسپتالوں کے اندر آتے ہیں۔ اب تو یہ صورتحال ہے ہسپتالوں کے اندر کہ مریض آکسیجن کی ضرورت ہے، ان کو داخلے کی ضرورت ہے، کیئر کی ضرورت ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے۔ نہ صرف سرکاری اسپتالوں میں بلکہ نجی اسپتالوں کے اندر بھی یہ صورتحال چل رہی ہے کہ ہم جو جتنی جگہ مختص ہے ان مریضوں کے لیے وہ بھر چکی ہے، اور مریض بے شمار ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیے تو کتنے لوگ ہیں اس موسم کے اندر بھی جن کو نمونیا ہو رہا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بہت سادہ سا سوال، عام فہم سا سوال، کہ اس گرمیوں کے مہینے میں آپ نے کتنی دفعہ سنا ہے کہ لوگوں کو نمونیا ہوا کرتا ہے؟ آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو 60 سال کی عمر کے ہوں گے، آپ نے کتنے دفعہ سنا کہ نمونیا کی وبا گرمیوں کے اندر پھیل گئی؟ یہ وہ عام نمونیا نہیں ہے، بلکہ یہ کورونا وائرس کی وجہ سے پھیلنے والا نمونیا ہے۔ پھر اس کی علامات بہت مختلف طرح کی ہیں۔ کچھ لوگوں کو بخار ہوگا اور ٹھیک ہو جائیں گے،
کچھ لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ مسئلہ ہوگا کہ ان کو شدید بیماری کی صورت میں داخلے کی ضرورت ہوگی، کچھ لوگوں کو صرف ڈائریا ہوتا ہے۔ تو یہ کرونا مختلف شکلوں کے اندر آتا ہے۔ کل میرے ایک رشتہ دار کہنے لگے کہ ان کے بیٹے کو بخار ہو گیا اور کھانسی ہے، تو میں نے کہا کہ کرونا کا ٹیسٹ کروا لیجئے۔ وہ کہنے لگے نہیں، کرونا کا ٹیسٹ نہیں کروانا، یہ تو موسمی بخار ہے، مجھے بھی تھا اور میرے دوسرے بیٹے کو بھی تھا اور ہمارے ارد گرد اور لوگوں کو بھی ہے، تو یہ تو کوئی موسمی وبا ہے، یہ کرونا نہیں ہے۔ بھائی یہی تو کرونا کی وبا ہے۔ ضروری نہیں کہ سب کے سب لوگوں کو داخلے کی ضرورت پیش آئے، وہ لوگ جن کو داخلے کی ضرورت پیش آتی ہے وہ تو 5 سے 10% کے قریب ہیں۔ میں ہمیشہ یہ سوچ کر حیران ہوا کرتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، اتنے سارے معجزات لے کر آئے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، عصا پھینکتے تھے، اژدہا بن جاتا تھا، ہاتھ نکالتے تھے، چمکنے لگ جاتا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اتنی واضح نشانیاں ہونے کے باوجود کیسے کوئی ان کے نبی ہونے کا انکار کر سکتا ہے؟ مگر آج کل کے دور میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ، نہ صرف وہ کہ جو اپنے ارد گرد لوگوں کو اس بیماری سے متاثر ہوتے دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ جو خود اس بیماری کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، وہ بھی اس ماننے سے انکاری ہیں۔ اور جھوٹ، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جھوٹ کتنی تیزی سے پھیلتا ہے اور کتنی جلدی لوگ اس پر یقین کرتے ہیں۔ ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ جی ہسپتال میں نہ جائیں، ہسپتال والے آپ کو کرونا کے کھاتے میں ڈال دیں گے اور آپ کو۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ بالکل ٹھیک، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمارا مریض بالکل ٹھیک تھا، یہاں پہ آیا ڈاکٹروں نے بیمار کر کے مار دیا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ ہسپتال کیوں تشریف لاتے ہیں؟ دیکھیں ہسپتال وہی آتا ہے جو کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے لیے آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کرونا کے کھاتے میں ڈال کر لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان سے حکومت پیسے وصول کرتی ہے۔ دیکھیے بہت بڑا دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں، میرے بہت سارے لوگ ڈاکٹرز کمیونٹی کے اس میں کام کر رہے ہیں، آج تک ہم نے کوئی ایسا واقعہ ہوتے نہیں دیکھا۔ ہمارے تو ڈاکٹرز خود اس بیماری سے متاثر ہو کر کئی افراد جو ہیں وہ شہید، کئی ڈاکٹرز جو ہیں پیرامیڈیکل سٹاف اس سے شہید ہو گیا اس کے خلاف لڑتے ہوئے۔ کیسی عجیب بات کی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ کسی آدمی سے پوچھیں کہ آپ یہ دعویٰ کریں اس کی کوئی دلیل، کوئی بنیاد، تو دیکھیں اس کی کوئی دلیل اور کوئی بنیاد نہیں ہے، سب کی سب فضول باتیں، غلط باتیں ہیں، صرف اور صرف الزامات ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا ایک مذہبی اسکالر کو پچھلے دنوں لوگوں سے یہ بات کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے۔ مجھے افسوس اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے مذہبی اسکالرس جو ہیں ان کو تو سب سے پہلے مشعل راہ ہونا چاہیے لوگوں کے لیے کہ دیکھیں ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ تحقیق کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ دس واز ویری انفارچونیٹ۔ تیسری بات یہ ہے کہ جی ایک ویکسین تیار کی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے مانیٹر کیا جائے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ نے جو موبائل اس وقت اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے اور جہاں پہ آپ جاتے ہیں، آپ جہاں پہ موو کرتے ہیں، آپ کس میں لوکیشن ہے، آپ کیا چیزیں کرتے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں تو آلریڈی انفارمیشن جا رہی ہے، آپ اس کا استعمال تو ترک نہیں کرتے۔ اور آپ کا یہ خیال ہے کہ کرونا ایک سازش ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے گا، بہت بڑی غلط فہمی اور جہالت کی بات ہے۔ قرآن نے بھی کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو نہیں پتہ تو اہل علم سے پوچھ لیں۔ آپ اہل علم سے جو اس شعبے کے ماہر ہیں، اگر آپ کو کچھ غلط فہمی ہے ان سے پوچھیں، نہ کہ پپو کے تایا سے، رشید کے چچا سے اور گڑیا کے پھپھو سے۔ دیکھیں یہ کوئی ریلائبل ریسورسز نہیں ہیں، خدارہ ان کو استعمال نہ کریں، خدارہ اپنی حفاظت کریں اور اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حفاظت کریں۔ اگر آپ کو بیماری کی علامات ہیں آپ ٹیسٹ کروائیے، آئسولیٹ ہو جائیے، اور غلط انفارمیشن کو خدا کے لیے آگے مت پھیلائیے۔ اگر اس کی وجہ سے کسی کی زندگی چلی گئی، دیکھیے ایک دن قیامت قائم ہونی ہے، ہم میں سے ہر شخص نے جو بات کی، جو عمل کیا، اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ آپ جو بھی کام کریں گے وہ ان نوٹس جائے گا، اس کا آپ سے حساب نہیں ہوگا۔ آپ ایک نیکی کا کام کرتے ہیں، آپ درست بات کو، اچھائی کی بات کو آگے پھیلاتے ہیں اور تحقیق کے بعد، تصدیق کے بعد آگے پھیلاتے ہیں، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر آپ ایک غلط بات پھیلاتے ہیں، بغیر تحقیق کے آگے پھیلاتے ہیں، تو اس پہ آپ کی پکڑ بھی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت بھی فرمائیں اور ہمیں یہ سوچنے کی بھی، سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں کہ کہیں ہم غلط لوگوں کے ہاتھوں میں، جھوٹ بولنے والوں کے ہاتھوں میں اعلی کار تو نہیں بن رہے۔ بہت شکریہ۔